یہ جو ملک ہے جی ہمارا جو پاکستان ملک ہے، اس میں آپ گلیوں میں دوڑ اپنا دماغ دوڑا لیں، کسی کے پاس جیون ساتھی نہیں ہے۔ جیون ساتھی کا مطلب ہی اور ہوتا ہے۔ جیون ساتھی جو ہوتا ہے نا، وہ پرائس لیس ہوتا ہے، اس کو وہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا نہیں ہوتا، اس کو لالچ ہی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو جنگل میں لے جائیں، آپ اس کو جھونپڑی میں رکھ لیں، آپ اس کو کہیں پر بھی بسا لیں، اس کا کام ہوتا ہے خدمت کرنے۔ اس کے پاس لالچ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ سوٹوں کا نہ کسی اور چیز کا۔ اس کو وہ اپنے بندے کو ویسے فرشتہ سمجھتی عورت۔ اور ایسے جیون ساتھی کس کے پاس ہے؟ ہمارے یہاں تو آپ جتنا پیسہ خرچ کریں گے اتنی محبت ملے گی، جتنی اچھی کسی کو بار ڈنر پہ لے جائیں گے اس رات آپ کی بیوی کا روح بھی اور ہوگا، واہ بھائی واہ بڑی تو محبت کی تھی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو جیون ساتھی والا ایشو ہے نا، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے دماغ کیوں پھٹ رہے ہیں؟ اور عورتیں تو ویسی مٹیریلسٹک ہوتی ہیں۔ ہم جب اپنے بچوں کی محبت میں، ہماری جو بیویاں پڑھتی ہیں نا اپنی بچوں کی محبت میں، وہاں پر مردوں کو ضرور ادا کرنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ نارمل محبت کرو، اسے کوئی اتنا سر پر مت اٹھاؤ، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب بیوی عورت سے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا، تو پھر وہ آپ کے بھائیوں کو بھی چھری مار دیتی ہے، آپ کے ماں باپ کو بھی چھری مار دیتی ہے، پورے معاشرے کو بمب مار کر کہیں دور لے کے چلی جاتی ہے آپ کو۔ میرے بچے میں اپنے بچے نو بنانا، بچے نو بنا، یار تو نوکھے بچے تھے، یعنی وہی کام ہوا نا جو قرآن کہتا ہے کہ اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے۔ آپ نے ایک فتنے کے پیچھے لگ کر پورے لوگوں کو جن کے ساتھ ہم جمے پلے تھے ان کو رون دیا، اپنے بچوں کو لے کر سائڈ پہ چلے گئے، جبکہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اپنے دیور جٹھانی ساس سسر کے ساتھ، جو آپ کر چکی ہیں، مجھے بیوی جو جیون ساتھی نہیں صرف بیوی ہے، اور بندہ چڈو لاگ ساتھ میں کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کو پورا سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کے بچوں نے بھی سب کچھ دیکھا ہے، ایویں 5-10 سال صبر کر لو، یہی بچے آپ کو چھتر ماریں گے۔ 5-10 سال صبر کر لو، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک لالچی ماں باپ کے بچے اپنے بچوں سے چھتر نہ کھائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی گردن اڑا دوں گا اگر وہ بچوں کے ساتھ بچوں سے خدمت لے لیں۔ آپ بھاڑ جاڑ کر رشوت لے کر ادھر ادھر ڈکے ڈکے مار کر، اس لیے تو فطرہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر ہر وہ ناجائز کام کرتے ہیں جس سے ہمارے بچوں کا قد اونچا ہو، اور بچوں کے ساتھ رہنا کا جب فرض کرو اس کی نوکری لگ گئی، وہ کرنل لگ گیا، اس کے بعد آپ نے کتنے سال رہنا؟ 60-70 سال تو آپ کی عمر ہو جائے گی تب تک، تو آپ نے کیا اس کے ساتھ 5 سال بغیر دانتوں کی کیا آپ نے نعمتیں کھا لینی بھائی؟ ہمیشہ معتدل رہیں، سب رشتوں کو ساتھ لے کر چلے، پھر ہے آپ بندے کے پتر یا اچھے انسان ہیں۔ صرف آپ اپنے بچے کو بلی کے بچے کی طرح، جہاں بلی اپنے بچے کو سامنے پکڑ کر دور لے جاتی ہے نا، اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر تو آپ انسان ہی نہیں ہے، آپ تو اپنی بیوی کے دم چھلے بن گئے، اس بیوی کے جو بیوی ہے ہی نہیں، جو مزاجی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جیون ساتھی ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک عورت ہے، مطلبی عورت ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں کام والی آتی ہے نا، اس کو تنخواہ دیتے رہو تو کتنا ہمارے بچوں سے لاڈ محبت لگاتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ مل کر بچے پیدا کیے اور اپنی ایک الگ گھوڑی پر بیٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا، اور آپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آپ کے رشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آپ کے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ اکیلے ہو کر باہر بڑے شہر میں جا کر ایک جیل نما گھر میں بیٹھ گئے، جہاں پر آپ اپنے بچوں کی طرف کسی کو دیکھنے ملتی، اس کی جو ماں ہے اس کو جھپٹتی۔ میں اکثر ہے نا، مجھے ایسی مائیں اچھی نہیں لگتی، معاف کرنا، جو اپنے بچوں کو کوئی دنیا کی انوکھی چیز سمجھتی۔ ہر کسی کے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، میرے بچے جو میرا ملازم ہے اس کے بچے، جو میرے گھر میں کام کرنے ہیں اس کے بچے سب ایک جیسے۔ کسی کے پاس سورس بہتر ہے اس کے بچے بہتر ہے، سوسائٹی بہتر ہے اس کے بچے بہتر ہے۔ کیا ان کو کچھ 4 آنکھیں لگی، 10 آنکھیں لگی؟ ایسی فتنہ پرور عورتیں جو سب سے آپ کو الگ کر کے ایک الگ جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، ان بچوں کے لیے جن بچوں نے آپ کا بھی نہیں ہونا، جیسے ہی ان کی شادیاں ہوں گی وہ آپ کو چھتر ماریں گے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک جو بہو ہے نا، وہ اپنی ساس سے جان نہیں چھڑا سکتی، کیونکہ جیسے ہی ساس مرے گی نا، اس جو بہو ہے نا اس کی بہو آ جائے گی، وہ بہو جو پرانی بہو اور نئی بہو آئے گی نا، تو یہ بھی لڑیں گے آپس میں، جنگ ختم نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے رویہ چینج نہیں کرتے۔ آپ میٹھے بن جائیں، ہر رشتہ آپ کے ساتھ میٹھا ہو جائے گا۔ اتنی لمبی زبان ہے، آپ کو کہاں سکھ ملے گا بھائی؟ کہیں نہیں ملے گا۔ اور اس کا ویسا ہی بندہ چڈو ساتھ ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ لمبی زبان والی عورتوں کے اکثر بندے چڈو ہوتے ہیں، رن مرید ہوتے ہیں، اور رن مرید اور لمبی زبان جب آپس میں ملتی ہے تو پھر فتنے کھڑے ہوتے ہیں، وہی فتنے جس میں قرآن کہہ چکا ہے کہ اولاد فتنہ ہے۔ یہ تو اولاد جو ہے نا، اولاد ہے پتہ نہیں کیا کیا کروا دیتی۔ تو خدا کا واسطہ ہے جی، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ چلیں، اپنے بچوں کو جو مرضی بنائیں،
لیکن بالکل ایک طرف ٹیڑے ہو کر نہ چلیں کہ بس تاڑے بچے ہی بہن جو تسی انوکھی دنیا کو جم لی گئی. آپ باہر نکلے سڑکوں پر چھٹی کے وقت پاؤں کے نیچے آتے ہیں بچے, اتنے بچے ہیں. تسی کو پتہ نہیں اپنے بچوں کو. میں کہتا ہوں کہ ہم تو سب چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائے ہمارے بچے. کوئی نہیں بنے گا بچہ جو آپ چاہتے ہیں, خدا کی قسم نہیں بنیں گے جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ ہر بچے کا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہم اس کو موڑ کر فولڈ کر کے کچھ نہیں بنا سکتے. وہ نکھٹو کے نکھٹو ہی رہے, ویلے رہے. ایف ایس جو نمبر لے لیں یا میٹرک جو نمبر لے لیں, سمجھ رہے میرا پتر تو بہن جو سافٹ ویئر انجینئر بن جائے, نہیں بنے گا. آپ زور لگا کے دیکھ لیں, کیونکہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے, آپ کی جو بیس ہے, اس میں ہی سازشیں ہیں, فتنے. وہ نیگیٹیوٹی لے کر بندہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا, بڑا آدمی نہیں بن سکتا. وہ بھی بڑا فتنہ پرور بنے گا جس طرح آپ ہیں, یعنی ماں باپ ہیں اس بچے کے. ہمیشہ عاجز بچے کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, عاجز ماں باپ, ٹھیک ہے نا, جو سازشی نہیں ہوتے, جو سب کو ساتھ لے, ان کے بچے بڑے کام کرتے ہیں. راشی کے, فتنہ پرور کے, لوگوں کو دبوچ کر دبا کر آگے بڑھنے والے ماں باپ جو اپنے بچوں کو لے کر بھاگے, ان کے بچے کیا بنے؟ وہ نویان ہی بنیں گے. وہ کچھ مطلب ڈاکو ہی بنیں گے بڑے. چھوٹا ڈاکو کا بیٹا بڑا ڈاکو. آپ مدد نہیں, آپ اس سے خدمت نہیں لے سکتے. مجھے بتانا جب آپ کا بچہ آپ کے پاؤں دبائے گا, مجھے بتانا. تو لہذا دوستو, ہمیشہ اسی میں کہتا ہوں کہ اسی درخت کو پھل لگتے ہیں, جو بڑی مشہور مثال ہے, جو جھکتے ہیں, جو عاجز ہوتے ہیں. تو ہمیشہ عاجز اختیار کریں. جب اپنے بچوں کو کوئی انوکھی چیز نہ سمجھیں کہ میرے 4 بچے تو 4 ڈاکٹر بننا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. تو آپ کی بیوی جو کہ آپ کی جیون ساتھی نہیں ہے, صرف آپ کی بیوی ہے, آپ اس پر ذرا ورک کریں کہ وہ واقعی آپ کی جیون ساتھی ہے, جو صرف آپ کی بیوی. دعا میں یاد